دوستو کیا مفتی سلمان ازہری صاحب اب جیل سے باہر نہیں آ پائیں گے؟ 29 تاریخ کو سنوائی کے بعد گجرات ہائی کورٹ نے آپ کو پھر جیل بھیج دیا۔ 6 مہینے سے مفتی سلمان ازہری صاحب کے چاہنے والے ان کے رہائی کا انتظار کر رہے تھے۔ آخر جب وہ وقت آیا، فیصلہ کرنے والے جج کے رویے سے ہی لگ رہا تھا کہ یہ لوگ مفتی سلمان ازہری صاحب کو رہا کرنے کے موڈ میں نہیں ہیں۔ یاد رہے کہ یہ گجرات ہائی کورٹ وہی ہائی کورٹ ہے جس نے 15 اگست کے دن بلقیس بانو کے ریپسٹ کو یہ کہتے ہوئے آزاد کر دیا تھا کہ یہ لوگ سنسکاری لوگ ہیں۔ اسی ہائی کورٹ نے آپ کی عرضی 29 تاریخ کو خارج کر دی۔ ایک چھوٹے سے بیان کو لے کر مفتی صاحب کو کیسا پھنسایا گیا۔ ایک جگہ سے ضمانت ملی تو دوسری جگہ FIR ہو جاتی ہے، جب دوسری جگہ سے ضمانت ملی تو تیسری جگہ FIR، اور تیسری جگہ سے بھی ضمانت ملی اور مفتی صاحب کو ان کے وکیل جیل سے باہر لانے ہی والے ہوتے ہیں کہ تبھی کلکٹر کی طرف سے ان کے اوپر پاسا ایکٹ لگا دیا جاتا ہے۔ 5-6 مہینے آپ کو جیل کے اندر بند رکھا گیا، اور جب پرسوں روز 29 تاریخ کو آپ کی سنوائی کی بات آئی تو آپ کی عرضی کو کورٹ نے خارج کر دیا۔ آپ کی ضمانت نہیں دی گئی اور پھر اسی جیل میں لا کر آپ کو بند کر دیا گیا۔ یہی سچائی ہے، یہی اب تک کی تازہ اپڈیٹ ہے۔ مفتی صاحب کے وکیل جب ہائی کورٹ میں کیس لڑ رہے تھے، اسی وقت جسٹس بوہرا کی کچھ باتیں ایسی لگ رہی تھیں جس سے یہ سمجھ میں آ رہا تھا کہ وہ مفتی سلمان ازہری صاحب کے کیس کے حوالے سے مطمئن نہیں ہیں، یعنی وہ ضمانت دینے کے پکش میں نہیں ہیں۔ اور ہونا کیا تھا، انہوں نے وہی فیصلہ سنایا اور ضمانت یاچکا رد کر دی گئی۔ مفتی سلمان ازہری صاحب کے اوپر جو پاسا ایکٹ لگایا، اس پاسا ایکٹ کی مدت بھی 26 جولائی کو ختم ہو چکی تھی۔ اس کے باوجود مفتی صاحب کی ضمانت کو خارج کر دیا گیا اور پھر سے انہیں اسی جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھیج دیا گیا۔ مفتی صاحب کے تعلق سے اب کیا راستہ بچا ہے؟ خود جج نے جب یہ مان لیا کہ مفتی صاحب نے جو بیان دیا وہ ہیٹ اسپیچ کے دائرے میں آتا ہے، سوچئے آئے دن مسلمانوں کے خلاف کتنے نفرتی بیان، ہیٹ اسپیچ دی جاتی ہیں، کوئی کارروائی ہوتی ہے؟ نہیں۔ مفتی صاحب نے تو ایک شعر پڑھا تھا، وہ شعر بھی ان کا نہیں تھا، لیکن دیکھیے ایک مسلمان ہونے کی کس طرح سزا مل رہی ہے۔ اب آگے مفتی سلمان ازہری صاحب کے لیے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا ہے۔ کیا فیصلہ ہوتا ہے یہ تو آگے ہی پتہ چلے گا۔ جب تک آپ مفتی صاحب کے لیے دعائیں کرتے رہیں، اللہ ان کے پریوار کو بھی صبر عطا فرمائے۔ امید رکھیں، نا امید نہ ہوں، بہت جلد اللہ فیصلہ کرے گا۔ اس جانکاری کو اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کریں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک، چینل کو سبسکرائب اور اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کریں۔